بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ قابل احترام خواتین و حضرات، 23واں پارہ سورہ یاسین کے آخری بقیہ حصہ پر مشتمل ہے اور سورہ الصافات سورہ صاد مکمل ہیں اور سورہ زمر کا تقریباً پہلا نصف حصہ ہے۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ حبیب نجار کا قصہ، نمبر 2 اللہ کی قدرت کے عقلی دلائل اور قیامت کی محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکنے کا تذکرہ اور اس دن جو مجرموں کی حالت کیفیت ہوگی اس کا ذکر ہے۔ سورہ صافات میں 2 باتیں ہیں، جہنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ نمبر 2 چند حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس، حضرت ہارون، حضرت یونس علیہم السلام کے واقعات کا بڑی جامعیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ سورہ صاد میں 2 اہم باتیں، عقیدہ توحید کا اثبات اور اس کی حقانیت و صداقت کا بیان۔ نمبر 2 رسالت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت کا اظہار، اور اسی ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے اشارتاً تذکرے موجود ہیں۔ سورہ زمر کی ابتدائی حصے میں جو 2 اہم باتیں ہیں، قرآن کی عظمت، توحید اور اہل توحید کی چند صفات کا تذکرہ، ان میں اہم چیزیں جو عقیدہ توحید کے ارد گرد گھومتی ہیں، اسلام، اخلاص، تقوی، صبر، انابت، رجوع الی اللہ اور تذکر و تعقل اور استماع، یعنی اچھے انداز میں دین کی باتوں کو سننا اور پھر اس کا اتباع کرنا۔ تو اب آئیے قدر تفصیل کے ساتھ چند واقعات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 32 تک اللہ رب العزت نے ایک ایسی بستی کی خوبصورت مثال دی ہے کہ جس کے حقائق اور جس مثال کا کردار ہر دور میں رہا ہے، حق کی صورت میں اور باطل کے ریاکشن کی صورت میں، اور اس مثال سے قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور اس پارے کی ساری صورتیں مکیہ ہیں، تقریباً عہد مکی کے متوسط دور کی نازل ہوئی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی۔ آپ کو طرح طرح سے اذیت دی جا رہی تھی اور مختلف انداز سے، ترہیب سے، ترغیب سے، تخویف سے، ڈراؤ، دھمکاؤ، لالچ، ہرس، ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے آپ کے پائک استقلال میں لغزش پیدا کرنے کی سعی کی جا رہی تھی۔ تو ان حالات میں اللہ نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکرین حق کے لیے بالخصوص اور اس کے بعد ہر دور کے
اہل ایمان اور اہل باطل کے درمیان جو کشمکش ہے ان کے لیے ایک عبرت ہے، بصیرت ہے۔ اس حوالے سے جو مفسرین نے اپنا محاصل مطالعہ پیش کیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اٹلی کی بستی انطاکیہ، اس کی طرف اللہ رب العزت نے 3 رسولوں کو مبعوث کیا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ بلا واسطہ رسول تھے، یعنی اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا پہلا واقعہ ہوگا اس طرح۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مبعوث کیے گئے مبلغین تھے۔ بہرکیف ہر 2 صورت میں جو عبرت ہے، سبق ہے، وہ یکساں ہے۔ بستی والوں نے ان تینوں اللہ کے پیغمبروں کو یا مبلغین کو تنگ کیا، نحوست زدہ کہا، اور ان پر طعن و تشنیع کے نشتر چلائے اور ان کو دھمکیاں دیں، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ تو قریب تھا کہ یہ بستی والے ان کو شہید کر دیتے، بڑی سخت مخالفت ہو رہی تھی۔ تو کیا ہوا کہ اس بستی اور شہر کے دور کنارے میں ایک مرد، جسے ہم مرد صالح کہہ سکتے ہیں، توحید پرست کہہ سکتے ہیں، مرد حق کہہ سکتے ہیں، اور جو ہر زمان و مکان میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے، اور دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں یہ کردار ملتا ہے۔ اس کردار کو اسرائیلی روایات میں حبیب نجار کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ شخص ایمان، عقیدہ توحید سے لبریز، جب اس کو پتہ چلا کہ بستی والے اللہ کے پیغمبروں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا۔ وجاء، اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وجاء من اقصى المدینة رجل، شہر کی دور دراز علاقے سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا تھا کہ جب وہ قتل کا مشورے کی خبر دینے آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہاں فرمایا وجاء من اقصى المدینہ، یعنی یہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ دور شہر کے کنارے میں وہ رہتا تھا، اس کو خبر پہنچی تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اور پھر اس نے یہاں اپنی قوم کو آ کے جو تبلیغ دعوت کی ہے وہ ہم سب کے لیے چشم کشاں ہے، عبرت بصیرت سے لبریز ہے، بالخصوص وہ لوگ جو دعوتی مشن سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا مشن، جن کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ ہے، ان کے لیے یہ مقام مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے۔ جب میں ان آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے 35-40 سال کا تقریباً واقعہ یاد آ گیا۔ بچپن میں ان آیات کی تفسیر ہم نے ایک عالم بعمل، صحیح معنوں میں ولی اللہ شخصیت سے سنی، تو ابھی تک وہ منظر یاد ہے، اور ان کا جو اسلوب تھا، انداز تھا، ایک ایک جملے سے اخلاص ٹپک رہا تھا۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز رحمہ اللہ، عزیز میر محمدی، بہت بڑے عالم باللہ تھے، جن کے دل خشیت الہی سے لبریز ہوتے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اپنا شباب، کہولت، بڑھاپا دعوت اللہ کے مشن میں لگا دیا تھا۔ بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے ان آیات کی تفسیر پیش کی تھی، وہ منظر ابھی تک ذہنوں میں موجود ہے۔ تو یہ آدمی حبیب نجار جسے موسوم کہا گیا ہے، آیا، اس نے کہا ہے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ لوگ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی اجر، کوئی منفعت، کوئی مفاد طلب نہیں کر رہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی دعوت کو مت ٹھکراؤ۔ اور پھر آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی طرف سب نے جانا ہے۔
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پکاروں، معبودان باطلہ کو پکڑوں کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ ان کی سفارش میں سے کسی کام نہ آئے، مجھے بچا نہ سکیں؟ یعنی یہ شرکا جن کی تم عبادت کر رہے ہو غیر اللہ کی، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو بڑا میں واضح گمراہی میں ہوں گا۔ تم مانو نہ مانو، میں نے تو تمہارے رب کو مان لیا ہے، اس رب کو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے، میری بات کو سن لو غور سے۔ بڑے اچھے انداز میں نصیحت کی، دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن قرآن تو خاموش ہے انجام سے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس ظالم قوم نے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس داعی اللہ کے دل و دماغ میں قوم کی فکر ہے۔ یہ ہے داعی کی نفسیات، داعی کی سوچ فکر کا محور و مرکز، کہ لوگ کس طرح اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ نے اس کے جنت میں داخلے کا اور جنت میں جا کر جو اس نے خواہش کی اس کا بھی یہاں نقشہ کھینچا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا فضل و کرم کیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے عزت توقیر سے نوازا ہے۔ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر ہے۔ اسی طرح کا واقعہ شہدائے احد کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ باقی جو ان کی قوم تھی ان کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، وہ بجھی ہوئی راہ کی طرح ہو گئے۔ یہاں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کو آگ کے بجھنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور عربی کے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، وَكَالنَّارِ الْحَيَاةُ فَمِنْ رَوَادٍ أَوَاخِرُهَا وَأَوَّلُهَا دُخَانُ، کہ زندگی ایک شعلہ ہے، آگ ہے، شرر ہے، کہ جس کا آخر راکھ ہے اور ابتدا دھواں ہے۔ اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں، بندگی میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ پھر اللہ نے اس پر تجزیہ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اب کیا افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے رہے، ٹھٹا کرتے رہے۔ اے قریش مکہ، تم بھی اس مرد صالح اور مرد حق کے واقعہ سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، اور آیت نمبر 35 اور ما بعد میں اہل جنت اور اہل جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی شاندار مقام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل جنت موج میلہ میں ہوں گے، خوشیوں مسرتوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیوییں ٹیک لگائے اعلیٰ اعلیٰ محلات میں فروکش ہوں گی، اور ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ خواہش کریں گے، ہر قسم کا پھل ہوگا، ان کی ہر تمنا پوری ہوگی، اور ندا دی جائے گی اللہ کی طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اہل جنت کو ویلکم کہا جائے گا، اور اہل جہنم کو، مجرمین کو، گناہ گاروں کو کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر تنبیہ کی کہ تمہارے پاس میرا پیغام آیا لیکن تم نے اس کو نہیں مانا، تو اب یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم داخل ہو جاؤ بوجہ جو تم کفر کرتے رہے۔ اور آج ان کے منہوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کے خلاف۔ تو کفر، شرک، یہ جہنم میں لے جانے کے بڑے اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے۔ اور
آیت نمبر 69 میں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کاہن ہے، یہ کسی سے کلام لے کر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھلائی، اور نہ یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، نہ یہ اس کے لائق ہے. جس طرح آپ کی امیت کو ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا ہے آپ کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے، تو یہاں اسی طرح آپ سے شعری کی مذمت کی گئی ہے کہ آپ شاعر نہیں تھے. ہاں البتہ آپ خوبصورت اشعار کو پسند کرتے تھے، اور کچھ آپ نے ایسے رضیہ جملے بھی کہے ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزن شعر کے مطابق ہیں، لیکن وہ بے ساختہ تھے، ارادہ قصد کے ذریعے وہ نہیں تھے. تو بہرکیف جو شعر جس میں اللہ کی توحید ہو، حقیقت ہو، حق ہو اور اہل حق کی نصرت کا سامان ہو، اس شعر کو پسند کیا گیا ہے. تو ہمارے جو شعراء ہیں، مفکرین ہیں، ادبا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ادب کو، اپنی فکر کو اور اپنے انداز بیان کو اللہ کی دعوت کے میدان میں استعمال کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شعر و شاعری میں دنیا کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائیں. پھر آخر میں اللہ نے اپنی توحید، خالقیت، ربوبیت کے کچھ دلائل دیے ہیں. اس کے بعد سورہ الصافات ہے، مکیہ ہے، 182 آیات اور 5 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں کو مائل کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے 3 قسمیں اٹھائیں. اور جواب قسم کیا؟ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. اے لوگو، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مشارق کا رب ہے، مشرق مغرب کی کئی قسمیں ہیں. تو یہاں اللہ نے اپنی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا یہاں اکٹھا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ستاروں کو ذکر فرمایا ہے، شیاطین کی تخلیق کا ذکر ہے، اور مکالمہ ہے اہل جہنم کا، اسی طرح جنت والوں کا مکالمہ ہے. اور بڑی خوبصورت آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی، گویا کے سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے. اور آیت نمبر 98 میں، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، 98 میں وہ یادگار واقعہ ہے جو ہر سال مسلمان قربانی کی صورت میں اس کو یاد کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا واقعہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، عراق کو، شام میں آتے ہیں، اور اللہ سے نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں نیک اولاد کا سہارا زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو اللہ نے بچہ دیا، خوبصورت، حلیم، بردبار. اور جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، تقریباً 13-14 سال کی عمر کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. تو بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا، تربیت یافتہ تھا. اس نے کہا کہ ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھ پر چھری چلا دیجئے، اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو وہ واقعہ ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. وہ ابو الانبیاء ہیں. اللہ رب العزت نے اولو العزم رسل میں جو مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا ہے، بڑا ہی عالی شان ہے. اور ان کی سیرت پڑھنے کے لائق ہے. قرآن کریم میں آپ کی سیرت کو بھی اسوہ کہا گیا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی. بالخصوص بحیثیت والد آپ کی سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے.
حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے سیاق و سباق میں جو ایک جملہ بولا، انہ من عبادنا المؤمنین المخلصین الصالحین، ایسے الفاظ سے ان کو نوازا۔ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جس طرح بعد کے یہود و نصارہ نے ان کی شخصیات کے حوالے سے افترا پردازیاں کی، طعن و تشنیع اور اتہامات لگائے، اللہ نے اس کا گویا کہ ازالہ کیا، اور اس دوسری طرف لوگوں کو بتلایا، یاد رکھو یہ میرے محبوب بندے، میرے بندے تھے، خدا نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، تو ان کی عبادت نہیں کرنی، میری عبادت کرنی ہے۔ یہ میری عبادت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بھاگ کر بستی سے دریا میں گئے، دریا سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، ایک طوفان تھا، ایک کشتی ڈوبنے لگی تھی، قرآن ان کے نام پہ نکل آیا، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا، مچھلی نے کچھ عرصہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور مچھلی کے پیٹ میں تاریکی ہے دریا کی اور مچھلی کے پیٹ کی، تو وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کی، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے جو مومن بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کا یہاں ذکر ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں وہ 3 آیات جو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شرک کی مذمت ہے، رسولوں پر سلامتی ہے، اور اللہ کی تعریف کا بیان ہے۔ سورہ صاد، اس کی 88 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی، صاد والقرآن ذی الذکر، پھر ان رویوں کا اور اس کردار کا اظہار کیا جو قریش مکہ کے رویوں میں سے نکلتا تھا۔ تو انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ مذاق کیا، اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر لے کر آئے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام جمیعاً اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے، ربی حب لی ملک لا ینبغی ربی اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اور پھر اللہ نے ان کو جو غیر معمولی طور پر صلاحیت عطا کی تھی کہ ان کا چرند پرند جنات ہواؤں پر کنٹرول تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام جن کا صبر ضرب المثل ہے، ان کے واقعہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے ان کے بارے فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ بہت ہی ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخر صورت میں تخلیق آدم کا ذکر ہے، اور آدم کو مسجود ملائکہ بنانے کا ذکر ہے، شیطان کی بغاوت سرکشی کا ذکر ہے۔ سورہ زمر، اس کی یہ بھی مکیہ ہے، 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ کریمہ کے آغاز میں اللہ نے مشرکین مکہ بالخصوص اور دیگر مشرکین کے اس ازالے کو دور کیا ہے، جن کا یہ تصور تھا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت، ان بتوں کی اور ان مورتیوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جس طرح آج کل اللہ معاف فرمائے بعض مسلمان لوگوں کو پکارتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو کسی واسطہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں بیان کیا ہے، اور پھر دلائل دیے ہیں آسمان، سورج، چاند کے حوالے سے اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے۔ پھر بعد کی آیات میں بڑی عظیم و شان پند و نصائح ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کم از کم اس ایک پیج کا
آپ ترجمہ پڑھیں غور و فکر کے ساتھ، ایک ایک جملے میں بصیرت ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. تو اس پورے صفحے میں جو اہم باتیں جنہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جس میں دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے، اس میں ایک یہ ہے کہ اسلام کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہے، بے کیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام یہ شرط اولین ہے سعادت اور نجات کا. اس کے بعد پھر اسلام کی کئی نشانیاں ہیں، کئی شکلیں ہیں، کئی علامات ہیں. ان میں سے اخلاص ہے، تقوی ہے، صبر ہے، انابت ہے، قرآن کریم کو، اللہ کی شریعت کے احکامات کو غور سے سننا، اس میں غور و فکر کرنا، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایک اہم مقام والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد. جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں میرے ایسے بندوں کو خوشخبری دیجئے جو بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں اور پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. اس میں ہمارے بہت سے اختلافی مسائل کا حل ہے. مختلف ایشوز پر اختلاف رائے ہوتا ہے، کسی کے پاس دلیل ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی، کسی کے پاس بہت زیادہ دلائل ہوتے ہیں. تو اس قسم کی سچویشن میں بندہ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جو بات اقرب الی الحق ہے، حق کے قریب ہے، مدلل ہے، فطرت کو اپیل کر رہی ہے، اسے اختیار کیا جائے اور باقی باتوں کو چھوڑ دیا جائے. یہی در حقیقت ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے اور یہی عقل والے ہیں جو اللہ رب العزت کے فرامین کو اختیار کرتے ہیں اچھے انداز میں سننے کے بعد. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے خوش قسمت لوگ جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے دل تقوی کی دولت سے سرشار ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، بہشت ہے، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. تو یہ جنت اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے، حقیقت ہے. کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم برحق ہے. بعض لوگ اسے ایک تخیلاتی، تصوراتی چیز سمجھتے ہیں یا ایک تمثیلی چیز قرار دیتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو بہلانے کے لیے یہ جنت جہنم مولوی بیان کرتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اللہ سے جو سوال کرنا ہے، اہم چیز کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، جہنم اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کو دور کر دے. اور یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس جو اعلیٰ جنت کا مقام ہے، جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے امراض سے، بیماریوں سے اور آفتوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.